بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, سر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ایک انکوائری کی. جی سی سی پی. جی سی سی پی نے پاکستان کے جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے بارے میں. اچھا. اور اس انکوائری کے بعد انہوں نے جو فرٹیلائزر سیکٹر کے میجر پلیئرز ہیں ان کو شوکاز نوٹس دے دیے. واہ جی واہ. اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی آپ شوگر کے شو کا یاد آ گئے, وہ بعد میں بتاتے ہیں ان کے ہوتا کیا ہے. ہوا یہ سر کہ اس فائنڈنگز میں انہوں نے کافی لمبی اس پہ اپنی ایک رپورٹ دی, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائیں مل کر. یہ جو یوریا کے لیے کسان بیچارے رو رہے تھے. جی بالکل نہیں, وہ انہوں نے جو پیریڈ اس کا انویسٹیگیشن کا تھا نا, وہ 2022 سے لے کے 23 تک کا. تو اس کا تو اور ہوگا نا آگے جا کے. ٹھیک. وہ اچھا جو خاص بات ہے, جو ٹیک اوے ہے ان کی اس سے انکوائری رپورٹ میں, وہ یہ ہے کہ ایک تو قیمتیں بڑھا کے انہوں نے اپنے پروفٹس کو بڑھایا جو اربوں روپے تھا, اور جو اس کے اندر میجر انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے, چونکہ ابھی انکوائری ہے, ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ سر 152 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے گیس کی مد میں, لیکن وہ جو 152 ارب روپیہ ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کنزیومر کو پاس آن نہیں کیا. ہاں, ادھر قیمتیں بڑھا دیں, بجائے کہ سبسڈی کے بعد آپ کم کرتے. یہ ظلم ہے نا جی. اب مجھے بتائیں آپ, تو سبسڈی دینے والوں نے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے سر اسی سے ریلیونٹ. یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے نا, ہم آئی ایم ایف کو کوستے ہیں لیکن کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. انہوں نے یہ جو سبسڈی تھی نا گیس کی مد میں, پیسے دے دیں سب ٹھیک ہے, گیس کی مد میں سبسڈی تھی, اس کا میجر پورشن وڈرا کروایا حکومت سے ابھی. ہاں, سبسڈیز ختم کروانے میں ان کا بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, تو یار یہ جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے, بٹ بات یہ چکر ہے کچھ بڑے گھر سے بھی اس کا ہے نا تعلق, آپ کو پتا ہے نا. پھر ان کی جو بڑی ایک فرٹیلائزر کمپنی فوجی فرٹیلائزر, ہاں جی, این ایف سی تھی پہلے, پھر ایف ایف سی ہو گئی جی, اور بھی ہیں ویسے تو اینگرو بھی ہے بڑی بہت بڑی مارکیٹ میں. بالکل. لیکن یہ دیکھیں جو اہم بات ہے اس میں, میرا خیال ہے جو ہمارے جوشیلے وزیر اعظم, ویسے آج کل تو ان کا جوش مجھے نظر نہیں آیا, جوش بڑھ گئے. سبسڈی آئی ایم ایف نے دے دی, ناظرین اچھا کیا, واپس لے لی, لیکن اب اس چیز کی کیا انشورٹی ہے کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے یا کم کریں گے, یا یہ جو پروفٹ ہے جو پہلے تھا بجلی والا حساب ہوا, کون واپس لے گا یار ان سے؟ کسانوں کو کیا ریلیف ہے اس میں مہتاب صاحب؟ ساری بات ہے ایک انکوائری رپورٹ کا بھی کیا ریلیف ہے, اس کا ایکشن کیا ہونا ہے آگے؟ آپ پتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ ایکشن اگر ناظرین کو آپ ایک تو بریکنگ نیوز بڑی دے دیتے ہیں, وہ جی انکوائری رپورٹ ہوگی, آپ اپنے نمبر ٹانگ لیتے ہیں, بھائی ایکشن کیا ہو آگے؟ سنیں نا, شوکاز نوٹس آیا ہے, پھر کیا ہوگا؟ شوکاز نوٹس پہ وہ اپنی پروسیڈنگز کریں گے, اس کے بعد ایک آرڈر دیں گے. کتنے ٹائم اس آرڈر میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ اپنی پروسیڈنگز, ویسے 2-3 ماہ کے اندر ہونی چاہیے, میں زیادہ میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں. اس کے بعد وہ اپنا اس کے اوپر ورڈکٹ دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑے جو سیکٹر ہیں, مثلا شوگر, مثلا سیمنٹ, اور بہت بڑے بڑے لوگ, کچھ بھی لے نہیں یار, وہ کرتے کیا ہیں, سنیں نا سر, وہ ہائی کورٹ سے جا کے اسٹے لے لیتے ہیں, اور وہ اسٹے کتنے عرصے چلتے ہیں؟ سالوں اسٹے چلتے ہیں. بات میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا نا, آپ دوسری طرف لے جاتے ہیں. کس طرح یہ ہوتا ہے ایسے ہے نا, میں پروسیس بتا رہا ہوں آپ کو. یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کا میکینزم ڈیفائن کرنا, اسٹیٹ کا. آپ سنیں, اس پہ سی سی پی کو ریکمینڈ کرنا چاہیے. سی سی پی نہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. غلط بات کر رہا ہوں, سن لیں نا ذرا, آپ سنتے نہیں ہیں. پہلے مجھے سوال کا آپ نے جواب دے کے میری بات سنیں آپ. سی سی پی کا ایک لا ہے, ہاں جی, وہ لا آپ کے پارلیمنٹ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ لا جب بن رہا تھا تو اس ٹائم یہ پروپوزل سی سی پی کی طرف سے تھی کہ اس کا ریویو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دیں. اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ متفق ہوئے. وزیر اعظم کون تھے؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, میرے خیال میں گیلانی صاحب تھے یا راجہ پرویز اشرف تھے. یہ دونوں جماعتیں جو اب بھی اقتدار میں ہیں مل گئیں, اور انہوں نے کہا کہ اس کا ریویو جو ہے وہ ہائی کورٹس کے پاس ہوا. اب ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے, لمبا کھینچے ہیں. ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے, یہ ہائی کورٹس میں اسٹے لے لیتے ہیں. بھائی لمبا کھینچے, مختصر بات ہی ہے نا مہتا صاحب, ہائی کورٹ میں جاؤں گا
میں لٹکا لوں گا, پھر کچھ سال بعد سپریم کورٹ جاؤں گا. میری بات سنیں نا, اب ایک لا, ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ٹائم گین کرنے کا طریقہ تھا نا اب ہائی کورٹ میں نہیں, جانے کے میری لیے. بات سنیں نا, ٹائم ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے نا. اب یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ فضول باتیں نہ کرے, یہ کام کرے. وہ پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ نے اس وقت نون لیگ اور پی 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 نے کیا, آپ یہ کر لیں گے. میری بات سن لیں یار خدا کا خوف, ہمیں بات تو کرنے دیں. بات نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہ ٹائم بار کریں. اگر ہائی کورٹ 6 ماہ سے زیادہ اسٹے نہ دے سکے, کیوں دیتے ہیں 6 ماہ سے زیادہ؟ یہ قانون آنا چاہیے. Yes. لیکن یہ پھر وہی بات کہ اسٹیک کس کے اس میں پھر جاتے ہیں, اور یہ بڑے بڑے سیکٹرز کے عوام کا اسٹیک کس کے اندر ہے؟ کئی سینیٹر بھی شاید اس میں شامل ہوں. وہ سینیٹر بھی شامل ہیں, بزنس مین بھی ہیں. ہاں, تو پھر وہ کیوں لائیں لا وہ بھائی جان, وہ وکیل کرنے کے ساتھ جج بھی کرتے ہیں. تو بھائی وہ کیوں لائیں پھر ایسا لا. ہمارے یہاں وہ بڑا پنجاب میں تو خاص طور پہ سندھ میں اور آپ اپنا کام اگر ٹھیک کریں نا, ایک پبلک پریشر کو بلڈ اپ کریں. کہاوت مشہور ہے وہ جاگیرداروں کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں اسکول نہیں ہوتے. تو کسی نے پوچھا کہ سائیں اتنے اسکول کیوں نہیں گیا, انہوں نے کہا کہ بچے پڑھ گئے تو سانو ووٹا کون دے گا. تو یہ سینٹ اور قومی اسمبلی یہ قانون پاس کر لیں تو پھر جناب عوام کو ریلیف کیسے مل جائے گا؟ وہ نہیں چاہتے عوام کو ریلیف ملے, وہ اپنی جیبوں کو پبلک اوپینین کو صحیح بات بتانا میری اور آپ کی ذمہ داری. میرا آخری سوال کا جواب دیں. یہ ساری باتیں آپ کی بجا ہیں محتاط صاحب. یہ جو سارا کچھ ایک لگائی گئی, چونا لگایا گیا غریب کسانوں کو, قیمتیں بڑھا کے, سبسڈی کھا کے, یہ واپس کبھی ہو سکتی ہیں؟ اس میں کسان کو کیا ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, افسوس کی بات ہی ہے. وہ غریب تو لٹ گئے نا. وہ جو لٹ گئے, یار میری بات سنیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کریں نا. اچھا میں تو کہتا پرانا ختم ہو گیا نا, اب آپ آگے قانون بنائیں نا بھائی. یہ جو پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنی پرسنالٹیز اور اپنے پولیٹیکل ویسٹرن انٹرسٹ کے علاوہ کوئی پبلک کا انٹرسٹ بھی واچ کر لے. میں شرط لگاتا ہوں آپ سے, یہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی. میں اور آپ گرل کریں, انہیں کرٹیسائز کریں. گرل کر لو کی ہو جائے گا یار, نہیں, کسان تو لٹتا ہی رہے گا نا. ایسی بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں اسی لیے جرنلسٹ ہوں. میرا کام ہے سچ بتانا لوگوں کو, آگاہی. یہ میری رسپانسبلٹی ہے نا سر. آگاہی دینی چاہیے, لیکن وہ جہاں پہ آگاہی پہنچنی ہے وہاں پہ تو کوئی سنتا نہیں. وہ دے ڈیم کیئر اباؤٹ آگاہی. میں لوگوں کی بات بھی کرتا ہوں, لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر, خاص کر یورپ کے اندر, کسان اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں, آرگنائز کر کے وہ اس طرح کی چیزوں پہ آواز بلند کرتے ہیں. یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف آواز بلند کرنے کی بات ہے, یہ تو ہم بہت بڑا ملک ہیں, دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے مہتاب صاحب. ایگریکلچر چھوٹے ملکوں میں, یورپ میں بھی کئیوں میں جائیں, ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ کیسے اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, اکوپ کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں اپنے فارمرز کو, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, آپ نے فارن ایکسچینج جنریٹ کرنا ہے. یہاں پہ تو کوئی پرواہ ہی نہیں, یہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. ہم کیا مقابلہ کریں گے یورپ سے یار؟ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں, آپ کو ہر چیز کی قیمت زیادہ ملتی ہے. آپ گندم کی قیمت زیادہ ہے, آپ کے یہاں پہ شوگر کی قیمت زیادہ ہے, آپ سبزیوں کی, پھلوں کی. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے. اور وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر بڑا ہے, جو سرمایہ دار ہے, جو مالک ہے مل کا, جو اس کا فائدہ ہے, وہ کام نہیں ہونے دیتا. میں جاتے 7 سے 8 کمپنیاں ہیں جو یہ سارا فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہی شوگر ملوں والا حساب ہے, آئی پی پیز والا حساب ہے بھائی, اس ملک میں وہی ہے نا. میڈیکل کالجز والا حساب ہے, اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے. جاتے میں عرض کروں, کیا کہتے ہیں جناب بڑے, وہ ایک زرداری سب پہ بھاری, بڑی خوشی سے وہ میٹنگز میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں, پبلک سپیچز میں بھی, وہ میں ان سے کہتا ہوں میرے غریبوں کا کچھ کرو, آ کے ان کے لیے کچھ. چائنا سے میں کہتا ہوں وہ غریبوں کے لیے, میرے کے لیے مر رہے ہیں, کچھ کرو, میرے کسان کے لیے کرو. تو آصف زرداری صاحب کی بلا, آپ سائیں بادشاہ, سید بادشاہ تو نہیں کہہ سکتے اب, سائیں بادشاہ, تو آپ خود بھی کچھ غریبوں کے لیے کر لیں, اس طرح کے قوانین بنا کے پارلیمنٹ میں, تو کچھ مہربانی فرما لیں. مسلم لیگ نون, اچھا سینٹ میں آپ کے میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. مسلم لیگ نون یہ تاجروں کی اور سرمایہ داروں کی نمائندہ جماعت ہے. اللہ کا واسطہ ہے, پارٹی بھی کسی حد تک وہی ہے, اللہ کا واسطہ ہے. نہیں حکومت میں یار, بٹ یہ بلف گیم ہے نا. میں زرداری صاحب ہوں, شباش, یہ بلف گیم عوام سے چھوڑیں یار. یہ میرا اور آپ کا کام ہے بات لوگوں تک پہنچانا. کیا کہ میڈیا پہ بلف گیم کر دیتی ہوں. میں چائنا سے کہتا ہوں غریبوں کا کچھ کرو, فلاں دو. بھائی پہلے آپ تو کچھ اسمبلی میں کر لو, اسمبلی میں یہ قانون پاس کروائے نا کہ یہ جو سی سی پی کے ڈیسیژنز ہیں ان پہ اسٹے آرڈر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہیں گے ایسی پاگل ہے, یہ کام کریے. میں اور آپ تو پاگل ہیں نا. وہ تو اسی سانوں سے لوگ کہتے ہیں نا, تو تھوڑا تھوڑا پریشر بلڈ کریں نا. ہاں تو کوئی گل نہیں. تو اچھا دیکھنے والے سے بھی مسئلہ ہے, دیکھنے والے بھی ہر فضول چیز سنتے ہیں.
کام کی چیزیں انہوں نے بھی نہیں سننی. یہ نہیں سنتے, یہ آپ دیکھنے والے کی مرضی ہے, وہ جو مرضی سنے سمجھے. پبلک اوپینین جو ہے میں آپ کو بتاؤں, بلڈ یوٹیوب پہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہ کھائیں, یہ نہ کریں, یہ نہ بات سے بات تو کرنے دینا, ان کی مرضی جو مرضی پیغام وہ سمجھیں, وہ سنیں لیکن جھوٹ نہ سنیں. یہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس کے لیے آپ سسٹم کو بہتر کریں نا. آپ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ جھوٹ نہ سنیں. کوئی گوبھی کھانا پسند کرتا ہے, کوئی آلو کھانا پسند کرتا ہے, آپ کیوں کہہ سکتے گوبھی نہ کھائیں, آلو نہ کھائیں؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا. آپ سسٹم کو بدلیں, اس کی اویئرنیس اس طرح سے کریں کہ لوگ اس چیز کی طرف مائل ہو جائیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن میری بات بھی ٹھیک ہے. نہیں آپ کی ہی ٹھیک ہے, میں معافی چاہتا ہوں. نہیں آپ کی بھی ٹھیک ہے. اجازت لیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ہمارے گلے دور کرنے ہیں, اس کو شیئرنگ کرنی ہے, اور اس کے اوپر کمنٹس اور حکمرانوں کی ہدایت کی دعا کرنی ہے بھائی. دعا نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے. عوام کے لیے آواز بلند کریں, نکلیں باہر. آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.